کرتے ہیں بطور صحافی آپ، کیونکہ آپ ایک چینل بھی چلاتے ہیں کشمیر میں، آپ کا اخبار بھی ہے، آپ کی نظر ہے، پکڑ ہے، ہر طبقے کے لوگوں سے بات ہوتی ہے. 5 فائدے اور 5 نقصان آپ گنائیے کہ انوچھید 370 ہٹنے کے بعد کشمیر کے لوگوں کو، کشمیر کو کیا 5 فائدے ہوئے اور 5 نقصان بھی ساتھ ہی گنائیے. اور یہ بھی بتائیے، کیونکہ آپ سے بہتر انالسٹ کوئی نہیں ہوگا، کہ اور کیا کرنے کی ضرورت ہے سرکار کو، پرشاسن کو، تو کشمیر کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں، کیونکہ جو ایک اسمنجس کی استھتی ہے وہ پہلے 5 فائدے. اشرف صاحب، اس سے پہلے کہ میں 5 فائدے اور 5 نقصانات پہ بات کروں آفٹر ایبریگیشن آف آرٹیکل 370، پہلے میں اپنے دوست سمیر صاحب اور آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، اپنے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی معاملہ جب اس پہ بات کریں گے تو ہمیں پاسٹ دیکھنا چاہیے، ضروری ہے. کیونکہ 75 سالہ جو اس کی ایک ہسٹری ہے جموں کشمیر کی، صرف ہندوستان کے ساتھ، اس سے پہلے اگر دیکھیں تو 500 سال کی تحریک ہے. ایک اس تواریخ میں اگر ہم جانچ کر دیکھیں تو کئی مرحلے آئے، کئی معاملات آئے، کئی تبدیلیاں آئی. تو جب ہم صرف 75 سال یا 70 سال کا موازنہ 3 سال کے ساتھ کریں گے تو میرے خیال سے یہ بڑی ناانصافی ہے. ہاں، اب آپ کہہ رہے ہیں فائدے، میں سمجھتا ہوں بہت سارے فائدے ایسے ہوئے ہیں. اگر ہم دیکھیں جو گراس روٹ لیول پہ سینٹر سپانسر سکیمز عملائی نہیں جاتی تھی، آج کے دور میں وہ ڈائریکٹلی عملائی جاتی ہے اور عوام کا اس کو براہ راست فائدہ مل جاتا ہے. فار ایگزامپل ہم ابھی دیکھیں گے ہیلتھ سیکٹر کو، وہ ہیلتھ سیکٹر جس کو فنڈز لانے کے لیے پہلے یہاں کے منتریوں کو منتیں کرنی پڑتی تھی، اور آج ڈائریکٹلی گورنمنٹ آف انڈیا وہ فنڈز ٹرانسفر کر کے گراس روٹ لیول پہ وہ بھیج دیتے ہیں. اور جو کارڈ بھی ایشو ہوتا ہے، گولڈن کارڈ ایشو ہو گئی، وہ بھی اس کا ایک کہ 5 لاکھ تک علاج کر سکتا ہے کوئی اگر بیمار ہو جس کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ہو. یہ ایک معاملہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے جو قبائلی لوگ ہیں، جو یہاں پہ پہاڑی لوگ ہیں، جو شیڈول ٹرائب اینڈ شیڈول کاسٹ لوگ ہیں، ان کی جو اسکالرشپ ان کے بچوں کو پڑھنے کے لیے دی جاتی تھی 125% اضافہ کیا گیا. یہ ایک ہمارے سامنے معاملہ ہے. اسی طرح سے جب ہم بہت سارے معاملات دیکھیں گے، آپ سڑکوں کی میگڈمائزیشن دیکھیے، جن ڈیولپمنٹس کی طرف اگر ہم جائیں گے، ہم صرف میگڈمائزیشن دیکھیں گے. جب سال میں 3000 کلومیٹر اور اب ایک سال میں 20,000 کلومیٹر، تو یہ انتر بہت بڑا ہے. اٹ انڈیکیٹس دیٹ گورنمنٹ سنسیئرلی یہاں ڈیولپمنٹ کر رہی ہے. ہاں، ایک بات ضرور ہے، اسی طرح سے اور بھی بہت سارے فائدے اگر ہم گنیں گے، 5 ہی نہیں، میں کہتا ہوں 500 فائدے ہیں. لیکن بجلی کا سیکٹر آپ دیکھیے کس طرح سے، جہاں ٹرانسفارمر نہیں ہوتا تھا، جہاں بجلی کھمبا نہیں ہوتا تھا، آج کس طرح سے گھر گھر ٹرانسفارمر لگ رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو فیس بھی دینا پڑے گا اور زیادہ فیس دینا پڑے گا، یہ دوسری بات ہے، لیکن آپ کو سویدھا سرکار نے رکھی ہے. اسی طرح پاور اور ایجوکیشن پالیسی، بہت ساری پالیسیاں ایسی جو زمینی سطح پہ عمل لانے کی کوشش کی گئی اور کوشش کی جا رہی ہے. رہا سوال نقصانات کا، میں سمجھتا ہوں نقصانات بھی بہت ہیں. سب سے زیادہ نقصان جو ہے میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل لیڈرز کو، کیونکہ جو پولیٹیکل لیڈرز کشمیر یا جموں کشمیر کے نام پہ یہاں کے حالات پہ سیاست کرتے تھے، ان کو سیاست کرنے کا موقع اب نہیں مل رہا ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو جب چاہیں بلیک میل کر سکتے تھے، جب چاہیں پاکستان کو بلیک میل کر سکتے تھے، اور اپنی جو لگژریس لائف گزارتے تھے اور گراس روٹ لیول پہ عام لوگ سفر کر رہے تھے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈر ہے وہ کہیں نہ کہیں بے روزگار ہو گئے؟ بالکل بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. رہا سوال روزگار کا، اگر ہم ٹورزم سیکٹر کو دیکھیے، فرام لاسٹ 3 ایئرس آج کے ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے صرف یاترا کے لیے 4 لاکھ یاتری آ گئے ہیں، 4.5 لاکھ کے قریب یاتری یہاں آ گئے ہیں، جبکہ 10 لاکھ کا ٹارگیٹ تھا. ریڑا والا، دکاندار، گھوڑے باندھ، مزدور، جتنے بھی لوگ اس کے ساتھ انوالو ہیں تو ان کو روزگار مل ہی گیا. یہ ایک حقیقت ہے، اس میں ہم دو رائے نہیں کر سکتے. لیکن سمیر صاحب کی ایک بات سے میں سہمت ہوں، جس ڈل میں آج تک کروڑوں اربوں روپے صفائی کے لیے استعمال کیے گئے، لیکن پھر بھی یہ ڈل صاف نہیں ہوا. اور آج بھی جو پچھلے ہم 3 سالوں کا اگر ہم تجزیہ کریں، ابھی بھی یہ ڈل کی صورتحال جو آپ دیکھ رہے ہیں جو کی تو ہے. اس کو کس طرح سے صاف کیا جائے؟ سرکار کو چاہیے، جب ہم ایک ایسے سلٹ ایریا کو احمد آباد میں جو سابرمتی ریور فرنٹ پروجیکٹ بنایا گیا، کیا ہم
झील डल को प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं? क्या हम वलूर लैक और मानसबल लैक को प्रिजर्व नहीं कर सकते? लेकिन इसमें एक विल पावर होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि सरकार में जो इंतजामिया में अभी लोग हैं, अफसर हैं, तो वो वही अफसर है जो 30 सालों से यहां काम कर रहे हैं। अगर मुलाजिम है, छोटा मुलाजिम है, चपरासी है, 30 साल से वही काम कर रहा है। रातों रात ये बदल नहीं सकता है और न बदला जा सकता है, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। अगर 30 साल में जो यहां सिस्टम की खराबी हुई है, उस सिस्टम को अगर आप 3 साल में कहेंगे ये ठीक हो जाएगा, मैं समझता हूं, मैं गवर्नमेंट का पक्ष नहीं रखता हूं, लेकिन एक रियलिटी एज ए जर्नलिस्ट जो हम देखते हैं, हाँ कहीं कहीं खामियां जरूर है जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जैसे समीर भाई ने कहा कि लाल चौक में पिछले 22-25 दिनों से वो एस्पिरेंट जो फाइनेंस अकाउंट्स के लिए सिलेक्ट हुए थे और उनका जो सिलेक्शन लिस्ट है काला दम करार दिया गया और नलिफाइड कर दिया गया, वो बैठे हैं वहां पे। उनको रोजगार मिला था, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी बड़ा इशू है, बेरोजगारी बहुत बड़ा इशू है। और साथ ही ये इशू है कि सरकार को चाहिए कि फ्री एंड फेयर सिस्टम, आपने ये जो ASI लिस्ट जो कैंसिल किया, हजारों लोग आज तक काम करते होंगे, क्यों? अगर किसी ने गलती की है, वन हु इज गिल्टी, जिसको गलत आपने पाया है उसको सजा दे दो। कितने लोगों को आपने सजा दिया? आप कहते हैं करप्शन, कहां करप्शन फ्री है? आप देखिए जिन लोगों ने, चाहे क्रिकेट घोटाला हो, चाहे कोई और घोटाला हो, चाहे जम्मू कश्मीर बैंक घोटाला हो, कोई भी घोटाला आप देखिए। कल ही एक बिरयानी घोटाला जो आ गया, करोड़ों रुपए की बिरयानी फुटबॉल एसोसिएशन के नाम पे लोगों ने खाई है। आपने कितने लोगों को सजा दी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए, अगर वो सिंसियर है टुवर्ड्स कश्मीर, टू मेक द न्यू कश्मीर, टू डेवलप द न्यू कश्मीर, देन दे हैव टू कंट्रोल दोज कल्प्रिट्स और उनको बिहाइंड द बार भेजना चाहिए। करप्शन में सिस्टम खराब है, खराब अभी भी सिस्टम है। उस सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार को एट लीस्ट मशावरत ग्रास रूट लेवल से लेनी चाहिए, न कि दिल्ली में बैठे लोग या दफ्तरों में बैठे लोग वो उनको गलत इन्फॉर्म कर रहे हैं और उसी पे सरकार चल रही है। नहीं, सरकार को चाहिए ग्रास रूट लेवल के साथ जो लोग जुड़े हैं उनसे सलाह मशवरा करें, रोजाना अखबारात पढ़ें, अखबारात में क्या रियलिटी होती है उस पर काम करने की जरूरत है।